السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے حسد کی آگ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ اپنا وقت نکال کر، جبکہ آج چھٹی کا دن ہے، سنڈے کا ہے، پھر بھی ہم یہاں مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ ہم اور آپ مسجد کے اندر ابھی جمع ہیں، تو مسجد کے اندر آنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کو چند فائدے بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنی ٹاپک پر آؤں گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا حدیث نمبر 2699، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ دنیا کی سب کتاب پڑھ لیں، اس میں آپ کو فائدے ملے کہ نہ ملے، لیکن اگر اللہ کی کتاب میں آپ موجود ہیں، درس میں موجود ہیں، تو 4 فائدے فکس، یہ آپ کو انعام مل گیا۔ نمبر 1، سکون ہی سکون ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، الحمدللہ شانتی بنی ہوئی ہے، سکون ہی سکون ہے، تو یہ صرف قرآن کی مجلس ہے۔ رحمت ڈھانپے ہوئے ہے، اللہ کی رحمت ہم گناہ گاروں کو ڈھانپ لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا۔ نمبر 3، فرشتوں نے پر بچھا دیے ہیں۔ جتنے بھائی یہاں موجود ہیں، جتنی بہنیں موجود ہیں، سب کے لیے فرشتوں نے اپنے پر بچھا دیے۔ ہم گناہ گاروں کے لیے فرشتے اپنا پر بچھا دے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا۔ نمبر 4، جو سب سے بڑا انعام ہے، ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، ہم گناہ گاروں کا نام لے رہے ہیں۔ مولوی صاحب ایک آدھ دو لوگوں کا نام لے لیں گے، شیخ کا نام لے لیا تو وہ شیخ کا لے لیا، تو ان کا لے لیا تو ان کا لے لیا۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں۔ اب لوگ جتنے موجود ہیں، اپنے من میں یہ سوچ لیں، کیا مجھ گناہ گار کا نام اللہ لے رہے ہیں کیا؟ اتنا سوچ لیجئے۔ لیکن کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے لے رہے ہیں۔ میرا فلاں بندہ فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ چائے کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ہم گناہ گاروں کا نام اللہ لے لے، اس سے اور بڑا انعام کیا ہوگا۔ 4 انعام تو ہو گئے، 5واں انعام ہو سکتا ہے مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے ہو، کچھ ٹھنڈا بھی ہو، کچھ گرم بھی ہو۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کا۔ میرے بھائیو، میرا جو ٹاپک ہے حسد کی آگ، یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے، لوگ حسد کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی کوئی غلط چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، نہیں۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ تو ایسی بیماری ہے کہ ہم اس بیماری کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، حسد کی آگ، حسد ویسے ہی جلانے والی چیز ہے، اور سانپ میں آگ ہے، تو جو کسی سے جلتا ہے اللہ اس کو جلا دیتے ہیں۔ اور ایک ایسی چیز ہے کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا۔ اب ہر طرح کی ترقی ہو سکتی ہے،
کسی کے بعد دکان ہے، مکان ہے، ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے جلتے ہیں کہ آواز بہت اچھی ہے، ایک مولوی صاحب دوسرے مولوی صاحب سے، سب نہیں، کچھ لوگ جلتے ہیں ارے یار ان کی تقریر بڑی اچھی ہو رہی ہے، کب آواز پھنس جائے۔ ایک سیٹ صاحب دوسرے سیٹ صاحب سے جلتے ہیں، ایک چائے والا دوسرے چائے والے سے جلتا ہے، یار انہی کی دکان چلتی ہے میری نہیں چلتی۔ ایک جگہ میں گیا تو چائے پینے کے لیے بیٹھا تو بولے مولوی صاحب یہ سامنے والا جو چائے والا ہے اس سے مجھ کو بہت جلن ہے۔ ارے بھائی وہ اپنے نصیب کا کھا رہا، آپ اپنے نصیب کا کھا رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ کسی سے پوچھے کہ آپ کے بازو میں سیم دکان کھول رہا ہوں تو کیا بولے گا؟ ارے یار ایک تو میں برباد ہوں، تو بھی برباد ہونے کے لیے آ گیا۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا، آپ بھی آئیے، آپ کا نصیب آپ کا، میرا نصیب میرا، نہ آپ میرا چھین سکتے ہیں نہ میں آپ کا چھین سکتا ہوں۔ لیکن اپنے یہاں ایسا نہیں ہے، لوگوں کی گاڑی کو دیکھ کے جل رہے ہیں، بنگلے کو دیکھ کے جل رہے ہیں، اور جلنے کا بھی طریقہ کیسا ہے، مجھے نہ ملے چلے گا، سامنے والے کو جو ملا ہے اس کو تو اللہ ختم کر دے، یہی چل رہا ہے، مجھے نہ ملے چلے گا۔ ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیجیے، بہت آگے بل کے بول رہا تھا، بہت آواز نکل رہی تھی، ابھی آواز بند ہو گئی نا، ہاں ہاں ہی ہو۔ میری اردو ذرا خراب ہے لیکن پیغام خراب نہیں، جو چل رہا ہے ماحول اور سماج، اور یہ حسد اور جلن ہر ایک کے اندر ہے، کوئی دکھا دیتا ہے کوئی چھپا لیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ابھی مولوی صاحب دھیرے دھیرے چلیں گے، کچھ مثالوں کے ذریعے ثابت کریں گے، اور یہی امید کے ساتھ کہ ہم اور آپ کسی سے نہ جلیں۔ سامنے والے جلتا ہے ان کو جلنے دیجئے، اللہ خود ان کو جلا دیں گے، لیکن ہم نے کسی سے نہیں جلنا، کیونکہ اللہ نے کسی کو اگر دے رکھا ہے تو جلنا اللہ کے اوپر اعتراض ہو گیا۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو بہترین بنگلہ دے رکھا ہے، گاڑی دے رکھی ہے، تو اگر ہم اور آپ اس سے جلیں گے تو اللہ پر اعتراض، یا اللہ اس کو دیا مجھے کہیں نہیں دیا، مجھ کو اس لیے نہیں دیا یہی میرے لیے اچھا ہے کیونکہ میرا نصیب ہے، ان کو اس لیے دیا کہ ان کے نصیب میں وہی اچھا ہے۔ ارے بھائی میرے پاس جو موجود ہے ہم اور آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، تو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ جس دن ہماری اور آپ کی لائف میں یہ چیز آ جائے گی کہ میرے پاس جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، کیوں؟ میرے نصیب کو میرے رب نے بنایا ہے تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جس دن ہمارے اور آپ کے اندر یہ چیز آ گئی تو ہم کامیاب ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جو بھی حسد جلن کی صورت میں کوئی چیز موجود ہے ہمیں اور آپ کو اس کو کھرچ کے نکال دینا ہے۔ انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کا انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ آج ہم اور آپ چھپائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، دل کو صاف رکھیے، نظر کو صاف رکھیے، اگر سب صاف ہے تو چہرہ بھی صاف ہے، دل بھی صاف ہے، اور اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے جنت ہے۔ نقصانات بہت زیادہ ہیں، اگر ہم اور آپ حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں تو نقصان یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، ہر طریقے کا نقصان ہے۔ میرے بھائیو، اگر اللہ نے کسی کو کوئی چیز دے رکھی ہے، اس کا ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کی قدر کیجئے، عزت کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام اس وقت تک وقت کے نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہو کر اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 34 اور 35 پڑھیے۔ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرے بھائی ہارون جو ہے زبان میں یعنی تقریر کرنے میں مجھ سے اچھے ہیں۔ اب آپ بتائیے کسی کے ٹیلنٹ کو قبول کر لینا، یہ دل گردے کی بات ہے۔ میں اکیلا اچھا ہوں، آج ہمارے اور آپ کے اندر کیا ہے؟ میں ہی اچھا ہوں، بس بقیہ سب خراب، اکیلا چاہے جو بھی ہو جائے۔ جب ہماری اور آپ کی نیت ایسی رہے گی تو جواب بھی ایسا آئے گا، قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، موسیٰ آپ نے کہا ہے نا کہ آپ کے بھائی میں یہ ٹیلنٹ ہے، ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اور قیامت کی صبح تک پچھلے جتنے بھی گزرے اور آئندہ گزریں گے ایسی سفارش کسی نے نہیں کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم سے جلنے والے ہم سے سگے لوگ ہوتے ہیں،
یہاں ایک بھائی دوسرے بھائی سے جل نہیں رہا ہے، بلکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بھی وقت کا نبی بنانا چاہتا ہے، اور میرے رب نے یہ دعا سن لی اور وہ نبی بنا دیا، دونوں بھائی نبی ہیں۔ قیامت کی صبح تک ایسی سفارش نہیں ہوگی اور نہ قبول کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سے اور آپ سے جلنے والے ہمارے سگے لوگ ہوں گے، دوسرے لوگ نہیں ہو سکتے، دوسرے لوگ بعد میں آئیں گے، پہلے اپنے والے جلتے ہیں۔ لیکن ہمیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بننا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کی طرح نہیں بننا ہے، دیکھا آپ نے۔ لیکن اگر کوئی جلتا ہے ہم سے تو ہم اس وقت کے یوسف ہیں، اگر ہم نے اور آپ نے معاف کر دیا تو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ ایک اہم چیز کہ لوگ ہم سے جلتے ہیں، اصل میں ہم اور آپ بھی لوگوں کو بہت چڑھاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، دکھاتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیں، مولوی صاحب نے گھڑی لی ہے، یہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل ہے، دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نعمتوں کو چھپاؤ۔ ہم اور آپ عمرہ کرنے گئے، فوٹو کھینچا، فیس بک پہ ڈال دیا، ابھی پہلا راؤنڈ ہوا ہے، یہ دوسرا ہے، تو یہ تیسرا ہے، تو یہ چوتھا ہے، تو یہ پانچواں ہے، تو یہ چھٹا ہے، تو یہ ساتواں ہے، اور یہ سیلفی۔ مکہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں میں، مدینہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے بھائی، لوگ آپ سے جلیں گے کیونکہ وہ بیچارے مکہ شریف نہیں گئے ہیں، تو آپ کیوں ترسا رہے ہیں؟ کیوں ترسا رہے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تو ہم اور آپ تو خود ہی موقع دے رہے ہیں۔ ارے جس طرح برائی چھپا کے کرتے ہیں، نیکی بھی چھپا کے کریں بھائی۔ لیکن ہوتا ہے کیا؟ یہ نہیں ہو پاتا، اس کے بعد پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، موبائل شریف کی ڈپی شریف میں، وہ پیچھے جو ڈپی آتی نا، اس میں اپنے بیٹی کی فوٹو رکھتے ہیں، بیٹی کی بھی رکھتے ہیں۔ بھائی، جتنے لوگوں کا نمبر آپ کے پاس سیو ہے، وہ فوٹو دیکھے گا، اور جس کے پاس بچے نہیں ہے تو آپ کو مبارکباد دے گا، اندر ہی اندر جلے گا۔ ایک صاحب گئے کسی سے کہ بھائی صاحب دعا کیجئے نا۔ کیا چیز کی دعا بھائی؟ ایک جگہ میں کاروبار کر رہا ہوں اور ابھی جلد ہی میرا انشاءاللہ یہ بکری ہونے والا ہے، دعا کر دیجئے کہ جلدی سے ہو جائے۔ سامنے والا سوچتا ہے کہ یار یہ دعا مجھ سے کروا رہا، کام اس کا ہوگا، میرا کام کب ہوگا؟ اب معمولی سمجھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز معمولی سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ کیوں بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ کتنے لوگ شادی بیاہ کی فوٹو کھینچتے ہیں، فیس بک پہ ڈالے ہوئے ہیں، کھانے کی فوٹو کھینچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غزہ کے اندر حالات دیکھ لیجئے، ترس رہے ہیں، اور آپ فوٹو کھینچ کھینچ کر اوپر ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ بہترین کھانا کھا رہے ہیں شادی بیاہ میں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، دکھاتے ہیں، اور جب پولیس پکڑتی ہے تو سب نکل جاتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹیا کی شادی کی، بیٹی کی، صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، زیادہ نہیں۔ اس لیے مولوی صاحب نے 3 مرتبہ صرف لگا دیا ہے۔ ایک صاحب نے اور اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کا ویڈیو بنایا، وائرل کیا، پولیس نے پھر پکڑا، تو لوگ بولتے پولیس پکڑتی ہے، موقع کہہ دیتے ہو کبھی کبھی۔ صرف 2,56,00,000 روپیہ کیش دیا ہے دلہا بابو کو۔ اور اتنا ہی نہیں، اس شادی میں یہ ویڈیو وائرل ہوئی، پولیس نے کیس کیا ہے۔ شادی میں جس نے نکاح پڑھایا، اب ہم لوگ بھی مولوی صاحب ہیں، شیخ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے۔ اس شادی میں، اس نکاح میں جس نے بھی نکاح پڑھایا، صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ آج 500-100 روپیہ دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب نکاح پڑھانے کا حدیث میں لکھا ہوا ہے کیا پیسہ لینا؟ اب یہاں حدیث یاد آ گئی، دیکھا، حدیث یہاں یاد آ گئی ہمیں اور آپ کو۔ اور اتنا ہی نہیں، شیخ صاحب جانتے ہیں، جس جگہ پہ رواج ہے دلہا کے جوتا چپل چورانے کا، تو اس چور کو صرف 11 لاکھ روپیہ ملا ہے۔ اب چور نہ بنے گا کہ ایماندار بنے گا؟ اب یہ ویڈیو بنا بنا کے لوگ وائرل کر رہے ہیں، تو ہوگا کیا؟ مصیبت میں پھنسیں گے۔ اب پھنسے، کاہے کو موقع دے رہے ہیں جلنے کا بھائی؟ کاہے کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا بچہ اتنا خوبصورت ہے تو شادی بیاہ میں اتنا خرچ کر رہے ہیں، کئی کو؟ نعمتوں کو چھپائیے،
نعمتوں کو چھپائیے، حسد سے بچے رہیں گے آپ۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 943، استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود۔ لوگوں نعمتوں کو چھپاؤ اور اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ نعمتوں پر جلنے والے لوگ بہت موجود ہیں۔ چھپائیے چھپائیے، کسی کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کو قبول کیجئے، نعمت ہے تو اس کو چھپائیے، دل ذرا صاف رکھیے، بڑا رکھیے، کنگ نہیں کنگ میکر بنیے، دوسروں کو بھی آگے بڑھنے دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ہم اور آپ اپنے بھائی کا پاؤں پکڑ کے، ٹانگ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حسد اور جلن ہر ایک کے اندر ہے، طریقہ چاہے جیسا بھی ہو، کوئی اظہار کرے کوئی انکار۔ آپ غور کریں، یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں خوشی کے مارے، لیکن مشورہ کیا تو ابا سے کیا۔ اس لیے ان سے مشورہ کیجئے جو آپ کے کام کے لائق ہے، اور باپ باپ ہوتا ہے۔ اپنے یہاں ابا کی عزت نہیں ہے، ابا بوڑھے ہو گئے، پرانے زمانے کے ہیں، امی بوڑھی ہو گئی، پرانے زمانے کی ہیں، واہ رے واہ، اتنے ہوشیار کو پیدا کر دیا، ذریعہ بن گئے، اور ان کو دماغ ہی نہیں ہے۔ آج کل لوگ دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں، باپ سے نہیں کرتے، لیکن باپ باپ ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے سامنے، دروازے کے سامنے باپ کی اگر چپل بھی پڑی ہوئی ہے نا تو اس کی بڑی قیمت ہے۔ درخت پھلدار نہ ہو، ختم ہو گیا ہے، کھڑا تو ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالات باپ جو بتا پائے گا آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا۔ بہترین دوست آپ کا کوئی ہے تو آپ کا باپ ہے، آپ کے استاد ہے، آپ کی ماں ہے۔ آج کل کے نوجوان بچے کیا بولتے ہیں؟ سب سے بڑے دشمن ابو امی ہیں ہمارے، یہی نا؟ جی نہیں، سن لیجئے، باپ نے جو مشورہ دیا اور اس پر عمل ہوا تو فائدہ، اور نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اب کیسے ہوا اللہ کو معلوم، آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 5، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اپنے ابا سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پہلے ہی کہا، بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، وہ سوتیلے بھائی تھے، ان کو بتانا نہیں، چھپانا ہے، بتانا نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا کچھ ہوا ہم سب کو بتا رہے ہیں، میرے بھائیوں چھپائیے، خود بخود پتا چل جائے گا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چھپائیے۔ اب کیسے سب کو پتا چل گیا پتا نہیں۔ ان شیطان الانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جب سوتیلے بھائی بدلہ لینے پر آئے تو حالت یہ ہوگی، یہ حسد اور جلن کی وجہ سے ہے۔ حالت کیا ہوئی؟ اقتلوا یوسف، اب غور کیجئے اس پر، اقتلوا یوسف، سورہ یوسف میں پڑھ رہا ہوں۔ حسد اور جلن سے اگر دور رہنا ہے تو آج ہم اور آپ آج کے وقت کے یوسف علیہ السلام ہیں۔ سورہ یوسف پڑھیے اور اپنے گھر کو اور سماج کو اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیے، اور یوسف علیہ السلام کا رول ادا کیجیے۔ بھائیوں نے کہا آپ سے جلنے والے آپ کے سگے والے ہیں، آپ کا سوتیلا بھائی یا خود کا بھائی یا چچا یا ماموں یا خالو، جو بھی رشتہ دار ہیں، کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ بھائی نے کہا اقتلوا یوسف، بھائیوں نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ ایک غیر نے کہا، وہ مصر کے اندر کا رہنے والا، اس نے کہا اکرمی مثواہ، اے زلیخا اپنی بیوی سے کہا دیکھ اس کی عزت کرنا۔ بھائیوں نے کہا قتل کر دو، اور غیر نے کہا اس کی عزت کرنا۔ کیا معلوم آپ کی محبت اللہ نے کس کے دل میں کیا رکھی ہے، کوئی بھی جان نہیں سکتا۔ اپنے والے جلتے رہیں گے اور دوسرے والے آپ کی عزت کرتے رہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، پھر آگے کیا کہا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، آج قتل کر دو پھر بعد میں اللہ توبہ کر کے سدھر جائیں گے۔ جیسے ہم میں سے کچھ بھائی ہیں، ارے یار ابھی جوانی ہے،
ذرا 6-5 کر لیتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کو پہنا دیتے ہیں، اس کی اس کو پہنا دیتے ہیں، اس کی اس کو پہنا دیتے ہیں، ایسی والی پہنانا نہیں، پہنا دیتے ہیں، اب بس اللہ توبہ 2-3 مرتبہ ہاتھ ادھر سے مار لیا ادھر سے مار لیا، اور بڑھاپے میں ایک حج کر لیے، سبحان اللہ، مسجد کے متولی صاحب ہیں الحمدللہ، وائٹ کرتا پاجامہ پہن کے گھوم رہے، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی تھی، خیر وہ الگ بات ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ابھی جو کچھ کرنا ہے 6-5 کر لو، بعد میں سدھر جاؤ گے، چلے گا؟ تب تو پھر یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ہو گئے۔ اگر ایسا طریقہ ہمارا اور آپ کا رہے گا کہ ابھی ہاتھ صاف کر لو، کچھ غلط کر لو، بورے ہونے کے بعد سدھر جائیں گے، سب صحیح ہو جائے گا، میرے بھائیوں کون زندہ رہنا ہے؟ کیا گارنٹی ہے ہمارے اور آپ کے پاس بڑھاپے ہونے تک ہم نے زندہ بھی رہنا ہے؟ کون جانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ طریقہ مت اپنائیے گا، ورنہ یہ طریقہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتیلے بھائیوں کا ہے۔ بھائیوں نے کہا قتل کر دو، دوسرے نے کہا عزت کرو، اور بالآخر بھائیوں نے لے جا کے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں ڈال دیا۔ تو حسد کرنے والے لوگ آپ کے لیے کھڈا کھودیں گے، آپ کے بیچ میں آڑے آئیں گے، روڑا اٹکائیں گے، لیکن آپ یوسف علیہ السلام ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے بھائی؟ کوئی گرا سکتا ہے جس کو میرے رب نے اٹھا دیا ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے اور آپ نے اس کو معاف کر دیا تو آپ یوسف علیہ السلام میں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو وقت کا بڑا آدمی بنا دے۔ دل بڑا رکھیے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن بھائیوں سے جو دوستی رہی چلی، پھر جب دشمنی میں بدلی تو جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ پہلے لوگ منگنی اور مرنی، منگنی جانتے ہیں شادی بیاہ کی منگنی، اور مرنی جانتے ہیں دنیا سے مر گئے جانا، 2 جگہ پہ ملتے تھے، اب تو دونوں جگہ پہ مل نہیں رہے۔ جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، پورا کھیل اسی کا ہے۔ بھائیوں سے دشمنی دیکھ لیجئے، پورا کھیل اسی کا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کنویں میں ڈالا گیا ہے، میرا رب راستہ نکالے گا، اور راستے نکلے، فائدہ کیا ہوا؟ بالکل فائدہ ہوا، لیکن نقصان پہلے دیکھ لیجئے، حسد اور جلن کا جو نقصان ہے۔ آسمان میں بھی پہلا نقصان حسد اور جلن کی وجہ سے، زمین میں بھی پہلا نقصان حسد اور جلن کی وجہ سے، پہلا نقصان میرے رب کا فرمان، سب سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، بات مان لیا۔ میرے رب نے پوچھا ابلیس سے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر من، انا، دیکھ رہے ہیں سینہ کیسے نکل گیا، خلقتنی من نار وخلقته من طین، نقصان دیکھ لیجیے، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرین، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 اور 13۔ آسمان کے اندر اعلان ہوا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے کیا کہا؟ انا، میں بہتر ہوں، انا، اور انا نے کر دیا فنا، مائن، میرا۔ یہ اکڑ بہت ہے ہمارے اور آپ میں، اللہ ماشاء اللہ، اور جس کے اندر بھی اکڑ ہے اس کی ہو جائے گی پکڑ۔ کشتی بھنور میں اور ہستی اکڑ میں ڈوب جاتی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے اندر ہے میں ہی میرا، تو ہم ابلیس سے کم نہیں ہیں، معاف کیجئے گا، میں، میرا، میں، تو ہم ابلیس سے کم نہیں ہیں، اور جس نے بھی میں کیا ہے میرے رب نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اب آپ بتائیے، جنت میں تھا، آرام سے تھا، میرے رب نے جنت سے نکال دیا۔ ایسے ہی کچھ لوگ ہمارے اندر ہیں جن کو نعمت ملی ہوئی ہے، لیکن حسد اور جلن کر کے وہ نعمت چھنوا لیتے ہیں ابلیس کی طرح، اور جنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا ابلیس کا؟ جنت سے نکل گیا، لیکن اکڑ ویسے ہی رہی، تو پکڑ ہو گئی۔ اس لیے جب بھی بولیے آنا تو ہو جائیں گے فنا۔ کیوں نہیں جھکے گا؟ میرے رب کا فرمان ہے، کیوں لاجک لگاتا ہے؟ تو نے مجھے آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، پہلی دماغ لگا رہا، میرے رب کا فرمان ہے، ختم۔ قارون نے کہا اندی، سورہ قصص پڑھیے، اندی، میرے پاس دولت ہے اور میں اس کا حقدار ہوں۔ اور جس مالدار نے بھی ایسا کہا ہے
میرے رب نے دنیا ہی میں اس کی اکڑ کو عدم پکڑ میں بدل دیا اور سب کچھ لے لیا. کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے محلوں میں رہتے تھے آج روڈ پر ہیں. اکثر میں رمضان کے مہینے میں درس دینے کے لیے ادھر ادھر جاتے رہتا ہوں. الحمدللہ اب تو چھوڑ دیا 2-3 سال سے. تو جب پہلے جاتا تھا تو ایک مرتبہ گیا تو کچھ لوگوں نے کہا مولوی صاحب یہ جو بھیک مانگ رہے ہیں آپ ان کو جانتے ہیں؟ بولا بھائی ہم کو کیا معلوم. ارے سنیے ان کی کہانی. اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی تھی کہ جب شو روم میں نئی گاڑی آتی تھی تو ان کے پاس فون آتا تھا پرانی گاڑی لے آئیے نئی گاڑی لے جائیے. تو آج یہ حالت بھیک مانگ رہے ہیں. اکڑ والی بات کی ہوگی تو اللہ نے پکڑ لیا. اس لیے کبھی بھی اکڑ والی بات مت کیجیے گا اور دولت پہ اکڑ مت کیجیے گا. کب پکڑ ہو جائے کوئی نہیں جانتا. میرے رب نے قارون کو پکڑا اور ایسا پکڑا فخسفنا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ دولت سمیت ہی زمین میں دھنسا دیا. دھنس گیا. حسد اکڑ. لوگ بولتے تھے ارے ذرا خیال رکھ زیادہ گھمنڈ مت کر اپنا حصہ مت بھول. میں ہوں میرے پاس دولت ہے. میرے بھائی ہو پکڑ ہو جائے گی. فرعون نے کہا لی الیس لی ملک مصر سورہ زخرف کے اندر یہ مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے. یہ حکومت جو مجھے ملی ہوئی ہے میری ہے. میں اس کا حقدار ہوں. میں مہیش میرے لیے. میرا رب حکومت دینا بھی جانتا ہے تو وہی رب حکومت چھیننا بھی جانتا ہے. جو چڑھاتا ہے وہ اتارتا بھی ہے اور سب کب ہو جاتا ہے کیسے ہو جاتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا. اسی لیے جس نے بھی اکڑ کی ہے میرے رب نے اس کو پکڑ لیا ہے. تو میرے بھائیو کبھی بھی اپنی لائف کے اندر یہ نہیں لانے کا. تو آسمان میں پہلا نقصان جو ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے. اب زمین میں بھی پہلا نقصان. اب یہ دونوں بھائی کی کہانی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں بیٹوں کا نام جانتے ہیں اور آپ بتائیے ذرا. ایک حابیل اور ایک قابیل. قاتل جو ہے اس کا نام یاد رکھنا بہت آسان ہے. اب آپ لوگ مرتے دم تک اس کا نام نہیں بھولیے گا جس نے قتل کیا ہے. قتل میں بھی کاف اور اس کے نام میں بھی قاف. قابیل. تو قابیل نے قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو. اب دیکھیے سگے بھائی نے کیا. اب دونوں نے قربانی پیش کی. ایک کی ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 25 سے 30 تک پڑھیے. ایک کی ہو گئی ایک کی نہیں ہوئی. ارے جب نہیں ہوئی تو کیا دوسرے کو مار ڈالے گا؟ تیری نہیں ہوئی تو نیت صاف کر پھر سے دے پھر اللہ قبول کر لیں گے. تو بولے نہیں مار ڈالوں گا. اب دیکھیے سگے بھائی کا قتل کر رہا ہے. اپنے یہاں بھی کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو دولت کے لیے مال کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی قتل کر دیتے ہیں بھائی کو بھی قتل کر دیتے ہیں پوری نسل کو مار ڈالتے ہیں. ملا کیا؟ ملا کیا؟ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. جوانی میں اپنے بھائی کا مال ہڑپ کر لیا. اب بوڑھا جب ہو رہا ہے اور مرنے جب گیا تو بھائی سے معافی مانگ رہا ہے. تو بھائی بولا نہیں بھائی میں معاف نہیں کرتا. جبکہ معاف کر دینا چاہیے. جا بھائی جا. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا جو لوگ کسی کا ہڑپ کر لیتے ہیں جب وہ مرے تو اس کے جنازے میں پہلے جائیے یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہڑپ کیا تھا وہ ساتھ میں لے کے قبر میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے جنازے میں پہلے جائیے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جس بھائی نے قتل کیا اس کا نام کیا ہے؟ حابیل. اور قابیل میں جس نے قتل کیا اس کا نام قابیل. اس میں قاف ہے. نقصان کتنا ہوا؟ جوش میں آ کے بھائی کو تو مار ڈالا. نقصان اور افسوس ایسے ہی ہوتا ہے. جو لوگ مارتے ہیں جیل میں سڑ رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب الدیات حدیث نمبر 6867. قیامت کی صبح تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے اس قتل میں کا ایک حصہ ابن آدم الاول کفل منہا ایک حصہ اس کو ملتا رہے گا. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کاہے کو جوش میں آنے کا کاہے کو جلنے کا. رے بھائی تیری قبول ہو گئی میری نہیں ہوئی تو میرے اندر کمی ہوگی. مجھے افسوس ہوتا ہے یہ جملہ بولتے ہو جو میں ابھی بولنے جا رہا ہوں. آج کے دور میں بھی ایسا ہے. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کچھ بھائی لوگ باہر سیٹلمنٹ ہو گئے. جب سیٹل ہو گئے الحمدللہ تو جب گھر پر آئے تو اپنے سب لوگوں کو سب بھائیوں کو جمع کیا ایک دعوت دی. چچا زاد سب تھے سب کو جمع کیا.
پوری دعوت کھا لی ہے اور کھانے کے بعد ان بھائیوں نے مل کر دعوت دینے والے بھائیوں کو مار ڈالا. اتنا جلن کہ وہ لوگ سیٹ ہو گئے ہیں باہر، خوب پیسہ کما رہے ہیں. ارے آپ بھی محنت کرو یار، جلو گے. مار ڈالا سب کو، دعوت بھی کھا لیا اور مار بھی دیا. تو گھبراہٹ ہوتی بھائی، کس کو دعوت دے نہ دے، کا معلوم دعوت دے کے بلایا کچھ رکھ دے گا اندر تو گڑبڑ نہ ہو جائے گا. نہیں آپ ہی بتائیے. دیکھا آپ نے، آسمان میں بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، زمین میں بھی پہلا گناہ حسد کی وجہ سے. حسد کی وجہ سے ہی بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. لیکن جب یوسف علیہ السلام نے حسد نہیں کیا تو میرے رب نے مصر کا بادشاہ بنا دیا. تو اگر ہم اور آپ بھی اگر نہیں جلیں گے تو ہم کو بھی اللہ کچھ نہ کچھ نیت کے حساب سے دے سکتے ہیں. گھبرائیے گا نہیں. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. کوئی بھی برباد نہیں کر سکتا، لیکن بدلے کی بھاونا نہیں. ہمارے اور آپ کے اندر بدلے کی بھاونا ہے، مطلب دوسرے سے بدلہ لینے میں بڑا مزہ آتا ہے. اور بھائیوں کی دشمنی گاؤں گھر میں خاص طور پہ دیکھیے گا، اگر سائیڈ سے روڈ نکالنا ہے بازو سے، دیکھتا ہوں کیسے نکلتا ہے. راستہ بند کر دیا. ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے آپ، راستہ بند کر دیا اور خوش ہو رہا ہے. رے بھائی راستے کو لے کے تو جائے گا کیا قبر میں؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کے واسطے کسی کا راستہ مت روکیے. میرا رب جب راستہ نہیں روکتا تو آپ روکنے والے کون ہیں؟ اگر آپ کھڈا کھودیں گے تو خود ہی آپ گریں گے. اب دیکھیے کیسے گرتے ہیں وہ دلیلوں کے ذریعے. جو جلتا ہے میرا رب اس کو جلا دیتا ہے، جو حسد کرتا ہے میرا رب اس کو جس سے حسد کرتا ہے اس کے پاؤں پہ لا کے گرا دیتا ہے. دیکھ لیجیے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی لوگ ہیں. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کہانی سورہ یوسف پڑھیے. حسد کے اوپر بہترین سورہ ہے. آپ کو ایسے ایسے میٹیریل ملیں گے کوئی حساب نہیں. کنویں سے نکالا، اور جب کنویں سے نکالا تو میرے رب نے نکالا اور وہ مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. اب غور کیجئے گا جہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی ہیں جن کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے کہ جب اس نے وقت کے نبی کو مصر کے بازار میں بھیج دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو چھوڑیں گے؟ ابھی چٹکی میں بیچ دیں گے. اس لیے کبھی بھی مت کہیے گا یار میں نے اتنا کام کیا، میں اتنا بڑا مولوی صاحب ہوں تو میں ایسا ہوں تو ویسا ہوں تو لوگ میری عزت نہیں کرتے. وقت کے نبی کو بیچ دیا ہے تو جھٹکے میں آپ کو بیچ دیں گے. اور لوگوں کے حالات کیا ہے، دنیا مطلبی ہے. ابھی آگے آگے چلیے میرے ساتھ، حالات دیکھتے رہیے. اور جو لوگ حسد کرتے ان کے پیترے بھی آپ دیکھتے رہیے کیسے ہوتا ہے. لیکن ہم نے اور آپ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بننا. ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام بیچ دیے گئے ہیں مصر کے بازار میں. ایک آدمی نے جو عزیز مصر کہا جاتا ہے وزیر خزانہ یا فائننس منسٹر ہے، اس نے خرید لیا ہے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہلے گھر میں تھے، پھر کنویں میں گئے، کنویں میں سے بازار میں گئے، بازار میں سے پھر گھر میں آ گئے. پہلے اپنے گھر میں تھے، اب دوسرے کے گھر میں آ گئے. جب گھر میں آئے تو وہاں بھی بڑا مسئلہ ہے. کسی کی کوئی چیز کو دیکھ کر لوگوں میں جلن ہوتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف جلنے والے مرد ہی ہوتے ہیں، لیڈیز بھی بہت جلتی ہے. ایک لیڈیز کو دوسرے لیڈیز کے ساتھ، اچھا بھابھی تو آنٹی تو دیس اور ڈیٹ، وہ آپ کا کپڑا، وہ آپ کا موبائل. کچھ لیڈیز ایسی بھی ہے وہ بار بار یہ برقع تو دیس اور ڈیٹ اور موبائل ایسا پرس وہ دکھاتے رہتے. اچھا بھابھی کتنے کا؟ تو یہ آنٹی تو گھنٹی تو دیس اور ڈیٹ. نعمتوں کو چھپائیے. لیکن نہیں، سامنے والے سے بھی جلن ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبصورت ہیں، ان کی امی بھی بڑی خوبصورت تھی. یعنی امی کو اور ان کو یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی ہے، تو ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی خوبصورتی ملی ہے. اور خوبصورت چیز کی طرف لوگوں کا جھکاؤ ہے اور اس پر بری نظر بھی ہے. اب کچھ لوگ بولتے ہوں گے ارے مولوی صاحب خوبصورت چیز کو نظر لگنا، تو فلمی ہیرو ہیروئن کو نظر کیوں نہیں لگتی ہے؟ جب اللہ چاہیں گے تب لگے گا بھائی. اب ہم اسی کے پیچھے پڑے رہے ہیں. وہ لوگ تو بار بار اپنی فوٹو کھینچ کے بھیجتے رہتے، میرا بیٹا یہ لگتا ہے انہی کے پاس بیٹا ہے، دوسری کے پاس ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. اب کیا کیجیے، بیٹی انہی کے پاس ہے، خوبصورتی انہی کے پاس ہے، پوری دنیا بیوقوف ہے. اس لیے ہم لوگ کا بھی من کرنے لگتا ہے کہ ہم بھی اپنے فوٹو کھینچ کے بھیج دیں. کرتا کہ نہیں کرتا؟ پھنسیے گا نہیں، پھنسیے گا نہیں. نعمتوں کو چھپائیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چھپا کے رکھے گئے ہیں، لیکن میرا رب بھائی جن کے اندر ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوبصورت ہیں. اب گھر کے اندر اب آپ ہی بتائیے خوبصورت چیز پر بار بار نظر پڑے تو
معاف کیجیے گا میری اردو ذرا خراب ہے جو بولنے جا رہا ہوں. ہماری کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں، خود ہیں کالی کلوٹی، لیکن جب دلہن دیکھنے جاتی ہیں، بہو دیکھنے جاتی ہے تو ادم ہیروئن نمبر 1، ادم گوری چٹی، انگریز نہیں ہونا چاہیے. کیوں ایسا؟ تو پھر انگلینڈ جا کے لانا پڑے گا. تو بیچاری جو تھوڑا بہت سونلی ہے ان کا کیا ہوگا؟ یعنی خوبصورتی مطلب گوری چٹی ہونا ہی کیا؟ تو اس لیے ہماری کچھ مائیں کچھ بہنیں ایسی ہیں، کئی گھر جا چکی ہیں، ساڑی بھی پہن کے آ گئی، کپڑا پہن کے آ گئی، کھانا پینا کھا کے آ گئی، اور اپنے بیٹے کے لیے بہو اب تک نہیں لائی ہے. کیوں؟ میرا بیٹا ہیرو ہے، اور وہ نہیں اس کی ناک پچی ہے، تو وہ موٹی ہے، تو وہ گڈی ہے، تو ذرا لمبی تڑنگی ہونا، اور ذرا دبلی پتلی ہونا، سلیم ہونا، نہ تو وہ 6 فٹ ہونا، تو یہ 6 پیک ہونا. اب وہ کہاں سے لائیں گے سب کو؟ وہ تو میرے رب کا بنایا ہوا. اگر کسی کو اللہ نے 16 بنایا تو میرے رب کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. یہی نا، خوبصورتی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہے، لاکھ کوئی کچھ کہے کہ نہیں ایسا نہیں، لیکن ہے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی ایسی ہے، اور گھر کے اندر ہے تو شیطان تو بہکائے گئی، اور کبھی کبھی پہل ہو گئی لیکن ہوتی نہیں. اکثر مار اکثر دوسرے کھاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ. جو نوجوان اگر یہ جواب دیتا ہے کہ میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، تو آج کے وقت کا وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دروازوں کو بند کر دیا زلیخا، اور کہا غلط کام کرو، بولے نہیں. وہ آگے آگے بھاگے، یہ پیچھے پیچھے بھاگی، اور سیدھا گیٹ پہ پہنچ گئے. یہ سب میں دیکھ لیجئے، یہ حسد کی وجہ، یعنی کسی کی چیز کو دیکھ کر آپ یہ ہو رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پہنچے تو عزیز مصر بھی آ گئے، تو بڑی بھولی بن گئی. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم. اور لیڈیز کا جو بھولا پن ہے، کبھی اس کے اندر گھات بھی ہے، اس کی نظر کے اندر آپ کو ایک سترک رہنا پڑے گا. وہ تو اچھا ہوا کہ عزیز مصر ہم لوگوں کی طرح ہوشیار نہیں تھا. اگر ہمارے اور آپ کی طرح ہوشیار ہوتا تو یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی پیٹ دیتا. بولنے لگی آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو آپ کی بیوی کے ساتھ بری نظر رکھے، اس کو جیل ہونا چاہیے یا دردناک سزا ملنی چاہیے؟ یار بات تو صحیح بول رہا ہے، میرے گھر کے اندر ہے اور میری بیوی ایسا بول رہی، تو ہم اور آپ پہلے پیٹ دیتے. لیکن وہ ذرا شاید ہم لوگوں سے زیادہ ہوشیار تھا یا کم ہوشیار تھا، واللہ عالم. اس نے کہا نہیں، تحقیق. تو ایک ہی تھا جو لیڈیز کی طرف سے وہاں تھا. وہ شاہد شاہد من اہلھا، ایک گواہی دی کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے آگے سے پھٹا ہے. تو پیچھے سے پھٹا ہے یا آگے سے پھٹا ہے؟ پیچھے سے ہے مطلب وہ ٹان رہی ہے، یہ بھاگ رہے. آگے سے مطلب وہ اپنے آپ کو بچا رہی ہے. تو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. اب دیکھیں یوسف عارضا ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو معافی کہہ سکتے ہیں، معافی مانگی جانے دیجیے، اور اپنے بیوی سے کا دیکھ گناہوں کی معافی مانگ لے. اب یہاں رکیے، اکثر ادھر ادھر تبلیغ کے لیے جانا پڑتا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. تو ایک جگہ گیا تو مولوی صاحب گجب ہو گیا. ایک مجھ کو لینے کے لیے آئے تو اسکارپیو والوں نے کہا مولوی صاحب گجب ہو گیا. ارے کہاں گجب ہو گیا بھائی؟ دیکھیے نا گاؤں گھر میں ابھی لڑکی لڑکا پکڑانا ہے تو سب لوگوں نے مل کر صرف لڑکے ہی کو پیٹا، لڑکی کو چھوڑ دیا خاندان کی وجہ سے. اب یہاں دیکھیے وہ جو ہے نا عزیز مصر یوسف علیہ السلام سے ایک معافی کی طرح بھی مانگتا اور اپنی بیوی کو بھی سمجھاتا. دیکھ تو میرے بھائیو، چاہے ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کہیں نہ کہیں کچھ لنک مل رہا ہے یا دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ابھی تو دوسرے کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ جب تک لوہا اور چمبک سٹیں گے نہیں تب تک بات بنے گی نہیں. تو اگر ان کو بھی پیٹ رہے ہیں تو ان کو بھی سمجھائیے. اب یہ دیکھیے یہ خوبصورتی کی وجہ سے ایک چیز میں لبھاؤ پیدا ہو رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہے. کس لیے جیل میں چلے گئے؟ ڈال دیا گیا جیل میں. یعنی جب کوئی آپ سے جلتا ہے یا آپ اس کی اچھا پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سزا ملے گی، جیل جانا پڑا. لیکن آپ صحیح رہیے کہ جی میں نہیں ایسا نہیں کر سکتا، چاہے جو ہوتا. آپ اس وقت کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، گئے جیل میں ہے. کس کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ خواہش نہ پوری کرنے کی. جیل میں ہے، کہا جاتا ہے 3 سال 6 سال 9 سال یا 14 سال جیل میں رہے. میرے بھائیو ایسی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے کہ ناحق جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور آپ زیادہ ہائی لائٹ رہے تو کوئی نہ کوئی آپ سے دشمنی کر کے آپ کی بات وہاں تک پہنچا سکتا ہے اور جیل میں ڈلوا سکتا ہے.
معمولی نہ سمجھیے گا آپ. اور یہ سب حسد اور جلن کی وجہ سے ہے. بالآخر وہی ہوا, یوسف علیہ السلام جیل میں ہے. یہی نا کہ ان کی اچھا پوری نہیں کی, ان کی خواہش پوری نہیں کی تو جیل میں ہے. ناحق آپ بھی جیل میں ہیں. اگر آپ جیل میں ہیں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے, کل قیامت کے دن ہوگا, آگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور پیچھے پیچھے آپ ہیں. بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی کیبنٹ میں تھا جو چھوٹ کے آیا تھا جیل سے. اب یہاں بھی حالات دیکھ لیجیے. جو چھوٹ کر آیا تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ دبلی دبلی گائے, موٹی موٹی گائے, کچھ بالی ہے, ایسی ہے, کھیتی کا جو کام کرتے ہیں. تو ایسا کیا دبلی دبلی گائے موٹی موٹی گائے کو کھا رہی ہے. ارے بلا بتاؤ نا کیا ہے. ارے نہیں 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 بتاؤ, یہ جو خواب میں نے دیکھا یہ کیا ہے. ارے بادشاہ سلامت, کچھ ایک آدمی ہاتھ اٹھایا, بادشاہ سلامت میں جیل جاتا ہوں, مجھے موقع دیجیے. جیل میں گیا. یوسف ایھا الصدیق, اے سچے یوسف. اب آپ بتائیے, سچا آدمی ہے لیکن جیل میں بند ہے. تو میرے بھائیوں, سچے لوگوں کو بھی جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہے ڈالنے کا تو چلے گا, لیکن کوئی سچا بھی جس کی کوئی غلطی نہیں ہے وہ جیل میں, وہ کسی کے حسد اور جلن کا شکار ہو گیا ہے, اس لیے جیل میں ہے وہ. بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں آپ کو. جی میں تھوڑے نہ آ سکتا ہوں. نہیں 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 آؤں گا. وہ بادشاہ سلامت پہلے ان عورتوں کو بلا لے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. خوبصورتی کو دیکھ کر سب عورتوں کو بلایا گیا. کیا کہتی ہیں آپ ان کے بارے میں؟ کن کے؟ یوسف علیہ السلام. وہ تو بڑے سچے ہیں. ما علمنا علیہ من سوء, بڑے اچھے ہیں, ہم نے کبھی برائی دیکھی نہیں. تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا الآن حسس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. دیکھا آپ نے, کسی کے حسد کی وجہ سے, کسی مسئلے کی وجہ سے آپ جیل میں ہیں, 14 سال جیل میں رہ, پھر باہر نکلے آپ. اور جب نکلے ہیں باہر تو حالت کیا ہے. وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال تک سوکھا, پھر صحیح, پھر سب کچھ صحیح رہے گا بتایا. تو بادشاہ نے کہا ہمارے پاس آ جائیے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 55. کہا مجھے زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے, یعنی فائننس منسٹر, وزیر خزانہ بنا دیجئے. آپ دیکھیے یہاں عہدہ مانگا جا رہا ہے کہ مجھے بنا دیجئے. اپنے سماج میں بھی کچھ لوگ ہیں, مجھے صدر بناتے کیا, صدر میں ہی رہوں گا, ٹریزر خزانچی میں ہی رہوں گا, متولی میں ہی رہوں گا. بناتے کیا تو میں آتا ہوں ورنہ نہیں. ویسے میری خواہش تو نہیں ہے, لیکن مجھ کو پھر 5 سال کے لیے اور بنا دیجئے بس. عہدہ مانگا جا رہا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے عہدہ اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ قوم کے لیے مانگا کہ یہ جب سوکھا پڑے گا تو حالت کیا ہوگی. اب یہاں لوگ مانگ رہے ہیں اپنے لیے, 5 سال کے لیے مانگا, 5 نسل کے لیے بنا لیا. مانگا اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے بنا لیا آرام سے, ہے کہ نہیں. میرے بھائیوں, ووٹ اس کو دیجئے جو آپ کے کام آئے, ووٹ اس کو مت دیجئے جو اپنے کام آئے. ہم اور آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانیے, اس کو جتائیے جو آج کے وقت کا یوسف ہے علیہ الصلوۃ والسلام, جو آپ کے کام آئے گا. اگر ایسے کو جتائیے گا جو اپنے لیے بنائے تو افسوس کی بات ہے. تو اس سے یہ پتا چلا غیر مسلم ملک میں مسلم وزیر ہو سکتا ہے, جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اور عہدہ مانگا تو پبلک کے لیے مانگا, اپنے لیے نہیں مانگا. ویسے عہدہ نہیں مانگنا چاہیے. حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری حدیث نمبر 7147, یا عبد الرحمن بن سمرہ لا تسلی لمارا, اے عبد الرحمن بن سمرہ عہدہ مت مانگ. اگر بغیر مانگے ہوئے مل جائے تو اللہ کی مدد آ گئی, اور اگر مانگ کے ملے تو مدد نہیں آئے گی. آج کل کچھ لوگ اور ہیں, بہت بولتے ہیں اپنے خلاف, اس کے خلاف, اس کے خلاف, سب کے خلاف. ان کے پاس شکایتوں کا انبار ہے اتنا. متولی صاحب اچھے نہیں, تو وہ صدر صاحب اچھے نہیں, تو وہ خزانچی صاحب اچھے نہیں, میں اکیلا اچھا ہوں. اور جب ان کو بنا دیا جائے تو ٹائم فش, کچھ کام ہو ہی نہیں رہا ہے, کچھ کام ہو ہی نہیں. تو میرے بھائیو یہ تو چلتا رہے گا. کام کرنے والے کو چنیے, شور مچانے والے کو مت چنیے. جو بادل گرجتا ہے وہ برستا نہیں ہے, ایسے لوگوں کو چنیے. لوگ تو رو رو کے لے لیں گے, مانگ مانگ کے لے لیں گے, لیکن کام
اور شکوے شکایت جو کرتے ہیں وہ سمجھ لیجیے کام کرنے والے کر کے نکل جاتے، جیسے یوسف علیہ السلام کام کر کے نکلے اور دنیا یاد رکھے گی۔ اب جو بتانے کا مقصود ہے وہ حسد کرنے والے وہی بھائی لوگ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، بات پورا گھوم گھام کے یہاں آ گئی، سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، میرے رب نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے بھائی لوگ بھی کنویں میں ڈالیں گے، آپ اگر معاف کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی اللہ اونچا عہدہ دے دیں گے۔ اب دیکھیے ہر طرف سوکھا پڑا ہوا ہے، فائنانس منسٹر ہیں، کہا جاتا مصر کے بادشاہ بھی ہو گئے، سب بھائی لوگ پہلی مرتبہ مصر آئے۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 58۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو پہچان لیا، وہ لوگ پہچان نہیں سکے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ ہم اور اب ہوتے تو اے ڈنڈا لا، اے رسا لا، ڈنڈا بھی لا اور رسا بھی لا، سب کو رسے میں باندھ اور پیٹ اور سیدھا لے جا کے کنویں میں پھینک دے۔ اور ہمیں آپ کو بڑا اچھا لگتا، بھائیوں سے میں نے بدلہ لے لیا، من کو سنتشٹی ملتی، بڑا اچھا لگتا، بدلہ لینے میں اچھا لگتا ہے نا۔ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پہچان لیا لیکن وہ لوگ پہچان نہیں سکے، ان کو کیا معلوم جن کو کنویں میں ڈالا میرے رب نے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ جلن اور حسد کی وجہ سے کہ ابا بہت بولتے ہیں یوسف، دیکھتے ہیں ڈال دیا۔ اس کے بعد وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اس آیت پر غور کیجئے، جو کوئی آپ سے جلتا ہے اس کی لسٹ بنائیے، یہ بھائی جل رہے ہیں، یہ چچا جل رہے ہیں، وہ بھائی جل رہا، وہ جل رہا، گاؤں کا وہ جل رہا، وہ جل رہا، ایسا جل رہا، یہ سب کی لسٹ بنا لیجئے اور بہترین کھانا کھلائیے۔ اور کھانے کا بہت اثر ہوتا ہے، کسی کو چائے پہ بلا لیجئے، بھیا آئیے گا چائے پر، ارے بہت دن ہو گئے چائے نہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ صرف یہ انتظار میں ہے کہ آ کے مولوی صاحب ہم کو سلام کر لیں، بس گاؤں گھر کے بڑے بڑے لوگ اسی انتظار میں، السلام علیکم چاچا، دادا السلام علیکم، بھیا سلام، مولوی صاحب کو ہم نے جھکا دیا، آ کے سلام کیے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے تھے، دیکھیے ایسا جھکا دیا کہ سلام کیے، میرا سینہ چوڑا ہو گیا، مجھے سلام کیا، آپ اسی میں خوش رہیے۔ کچھ لوگ ہیں اسی ٹائپ کے، کچھ لوگ روٹی اور بوٹی سے مان جائیں گے، تو کھانے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، میں بڑا مہمان نواز ہوں، مہمان کی خاطر بات کرتا ہوں۔ اچھا آپ کے پاس ایک بھائی اور ہے نا، یہ دیکھیں پورا نقشہ، یہ جو حسد والا جو چل رہا ہے اور جس سے کیا جا رہا ہے اس کا انداز کیسا ہے، جو کر رہا ہے اس کا انداز کیسا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا بھائی جو ایک ہے نا وہ بنیامین، اس کو بھی لے کے آئیے گا، ہم ایک اونٹ اور دیں گے۔ اب یہاں رکیے، کم سے کم وہ جتنے لوگ تھے یہ تو پوچھ لیتے کہ بادشاہ سلامت میرے پاس ایک بھائی اور ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ لیکن جو جس سے جلتا ہے میرا رب اس کے دماغ کو جلا دیتا ہے، اس کا دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو بدھو بولیے کہ ہوشیار، بدھو ہے، پوچھ لیتے کم سے کم کہ بادشاہ سلامت میرے گھر پہ میرا بھائی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں پوچھا۔ بڑی اچھی مہمان نوازی ہوئی، جو سامان لائے تھے ادلا بدلی کے لیے وہ بھی دے دیا، گھر پہنچے، ابا جان بادشاہ سلامت تو بڑے اچھے ہیں، بولے ہیں کہ وہ بنیامین کو بھی لے کے آنا تو ایک اونٹ اور دیں گے۔ باپ ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، باپ کو بچہ کبھی مت سمجھیے گا، لیکن ابا ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ابا بچے تھے تو ان کے ماں باپ نے کہا بدھو کہیں گا، حقاً ایمانداری ہے یہ۔ جب ابا کی شادی ہو گئی تو میری امی نے کہا آپ کے پاس عقل ہے کیا؟ میری امی مطلب لوگوں کی امی، کہا دماغ ہے کیا؟ آپ خود ہی آزما لیجئے، میری وائف، آپ کی وائف، وہ دماغ میں زیادہ تیز ہے، ہم اور آپ بدھو ہیں ان کے نزدیک، اللہ ماشاء اللہ، صحیح ہے۔ اور جب ہمارے بچے ہو گئے تو ہمارے بچے، ابا پرانے زمانے کے، دماغ کہاں ہے، وارے ہوشیار کہیں کا۔ لیکن باپ ہوتا ہے، وہ حالات کو جانتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ارے بھیڑیا کھا گیا تو ابا نے ایک ہی جملہ کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی کرنا ہے۔ اب بھیڑیا اگر کھا لے گا تو یہ کرتا جو خون لگا ہوا لے آئے، رے بدھو کہیں کا، اگر بھیڑیا کھا جائے گا تو کرتے کو پھاڑ دے گا، کہ بھیڑیا بھی کتنا ہوشیار تھا، کرتے کو پہلے باہر نکالا، پھر کھا لیا، پھر رنگ لگا دیا، پھر دے دیا، کرتا پھٹا ہوا ہے ہی نہیں۔ ہم کو باپ بنا، بچہ سمجھتا ہے، باپ ہوتا ہے۔
ابا کرتا کو دیکھ کے سمجھ گیا کرتا پھٹا ہوا ہے ہی نہیں، خون جھوٹا لگا ہوا ہے، پھٹا ہوا رہتا تب نہ بھیڑیا کھا لیتا۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ کہا کہ ابا ان کو بھیجیے نا، تو پہلے یوسف علیہ السلام یاد آ گیا، بیٹا بھیجوں گا نہیں، ایک تو ویسے ان کا بھائی کا مسئلہ ہے نہ، ابا بھیجیے نا۔ اور ابا بھی واقعی کہیں کہیں پہ بدھو کی طرح ہے، مطلب بدھو نہیں، وہ پیار محبت میں ایسے ہو گئے ہیں، تو 4-10 مرتبہ بولیے ابا 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 تو پگھل جاتے ہیں۔ امی کبھی کبھی پگھلتی نہیں ہے لیکن ابا پگھل جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بیٹا لے کے جا، لیکن لے کے آئے گا نا بیٹا۔ اب بولنے کا انداز دیکھیے، فارسل معنا اخانا، حافظ جی لوگ سب موجود ہیں، فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے۔ مطلب تھا تو بھائی کا مطلب ہے نا، تو کیا بول رہا ہے بھائی۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جلنے والے سب، ان کا پیترا کیسا ہے، فارسل معنا اخانا، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، یوسف علیہ السلام سائیڈ میں اپنے بھائی کو لے گئے، بنیامین کو پہچان گئے، دیکھ میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں، گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہو گیا، چیک کیا گیا تو پیالہ بنیامین کے اس میں نکلا۔ جب ان کے سامان میں نکلا تو بھرے دربار میں ان سوتیلے بھائیوں نے کہا کیسے بدلہ لیا جاتا ہے، حسد کیا جاتا ہے۔ بھرے دربار میں کہا مطلب تھا تو کہا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، اور جب مطلب نکل گیا تو بھرے دربار میں کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم۔ ارے اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ اللہ اکبر، جس بادشاہ کے سامنے بات ہو رہی ہے وہی یوسف ہے۔ اب تو ہم اور آپ چھوڑتے نہیں، ایک تو کنویں میں ڈال دیا، دوسرا چور بول رہا ہے، یہ بھائی ڈبل رسالہ۔ اب ڈبل ڈنڈالا، ڈبل رسالہ، بان پیٹ مار اور کنویں میں پھینک دے، قربان جائیے۔ جو آپ سے جلتا ہے آپ نے اس سے نہیں جلنا، جو آپ کے لیے کھڈا کھودتا ہے آپ نے کھڈا نہیں کھودنا، یہی تو ہے حسد کا جو لوگ بدلہ آپ نے نہیں لینا۔ فاسر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم، تو یوسف علیہ السلام نے چھپائے رکھا، ظاہر نہیں کیا۔ اتنا ہی نہیں، مطلب تھا تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو چور کہا۔ آج بھی اپنے سماج میں دو منہا لوگ ہیں۔ بھیا السلام علیکم، کام نکل گیا تو چور کہیں گا، السلام علیکم، کیا بات کرے گا، صحیح آدمی نہیں ہو، واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ یہ جلنے والوں کی نشانی ہے، حسد کرنے والوں کی نشانی ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کا یہی طریقہ ہے۔ مطلب تھا تو بھائی کہا، مطلب نکل گیا تو چور کہا، ایک مرتبہ ہی نہیں، دو مرتبہ چور کہے گا۔ اپنے کچھ بھائیوں کو بھیجا، ابا کے پاس جائیے، سیدھا بولی ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ رے واہ رے واہ۔ جب مطلب تھا تو کہا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، اور مطلب نکل گیا تو فوراً کہا کہ اس نے بھی چوری کی، اور حسد اور جلن میں ان کے بڑے بھائی یوسف کو بھی لپیٹ میں لے لیا، اور ابا کے سامنے بھی کہلا بھیجا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ بولنا کیا چاہیے تھا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کے دربار میں اس نے چوری کی ہے تو یہ میرا بھائی ہے، ہم لوگ بھی چور ہیں، ہم لوگ سب کو سزا دیجیے۔ اتنا ہی نہیں، بولنا یہ چاہیے تھا جس طرح ابا کو بہلا پھسلا کے لائے تھے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے، تو یہ پیغام بھیجتے ابا جان ہمارے بھائی سے چوری ہو گئی، کیا بھول چوک ہو گیا؟ دنیا بڑی مطلبی ہے میرے بھائیوں، غلط چیز اپنی طرف کبھی نہیں لیتی، صرف اچھی چیز کا کریڈٹ لیتی ہے۔ یہ پورا کام میں نے ہی کرایا لیکن کچھ کھایا بھی ہے، اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ تو دنیا بڑی بے وفا ہے میرے بھائیوں، مطلبی دنیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اپنا کام کرنے دیجئے، اور آپ صبر کریں گے اور آپ بدلہ نہیں لیں گے تو اللہ آپ کو اونچا بنا دیں گے۔ اب آخری چیز جو آئی، وہ سب لوگ پھر آئے اور بادشاہ سلامت کے سامنے کہا دیکھیے میرے رب نے پیر پر گرا دیا ہے، اب اس سے اور زیادہ گراوٹ کیا ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا قالوا يا ايها العزيز مسنا واهل نزر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ اللہ اکبر، بادشاہ سلامت ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، پلیز اللہ کے واسطے آپ ہم پر احسان کیجئے۔ کن کے سامنے بول رہے ہیں؟ جن کو کنویں میں پھینکایا ہے۔
میرے رب نے پیر پہ گرا دیا. اس لیے میرے بھائیو، جو کوئی آپ سے جلتا ہے آپ جلیے گا نہیں. ایک وقت اور ایک سمے ایسا آئے گا اس کو آپ کے پیر پہ میرا رب گرا کے رہے گا. احسان کیجئے. اب جب یہ بات آئی احسان کیجئے، تب تو رہا ہی نہیں گیا. گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، اب کھل کے آ گئے. اچھا آپ لوگ یوسف کو جانتے ہو؟ اللہ اکبر، کیا منظر رہا ہوگا اس دربار میں، کیا منظر رہا ہوگا، کوئی بیان نہیں کر سکتا. میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ کا احسان ہے، اور یہ صبر اور تقوی کی وجہ سے. آگے جو جملہ کہا وہی جملہ میں آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں. اگر آپ کو بھی اپنے بھائی سے کوئی ٹھسن ہے، چچا سے، رشتہ دار سے، بہن سے، کچھ بھی، میرے بھائیو دل بڑا کیجئے، وقت کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بن جائیے. آپ کی خوبی اور آپ کی نعمت کو دیکھ کر لوگ جلتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں جلنا. لا تثریب علیکم اليوم، میں نے معاف کر دیا. جاؤ. دیکھیے کنویں میں ڈالا تھا، کیا معلوم میرا رب بادشاہ بنا دے گا. دل بڑا کیجئے. کیس لڑ رہے ہیں ہم میں سے کچھ بھائی، کیس لڑ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے. وہ کیس آپ جیت بھی سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں. اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ حدیث آپ لے کر جائیے، آپ کے لیے گارنٹی ہے، گارنٹی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں. دلیل سنن نبی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 48. وانا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو حق پر ہونے کے بعد بھی اپنا حق چھوڑ دے، قیامت کے دن میں جنت کے ایک کنارے میں ایک گھر دلا کے رہوں گا. میرے بھائیوں کتنا بڑا انعام ہے. معاف کیجئے. بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، جنازہ اٹھنے سے پہلے معافی تلافی کر لیجئے. بہنوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، اس سے پہلے معافی تلافی کر لیجئے. کتنے دن کی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ کب تک ہم اور آپ زندہ رہیں گے؟ کتنے سال؟ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا لے کے جائیں گے؟ اب آئیے سمجھوتا کیجئے. یوسف علیہ السلام کا سمجھوتا ہو رہا اپنے بھائیوں سے. پھر سب لوگ آئے، انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، میرا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے جیل سے نکالا، مجھ کو تو دیہات سے شہر میں لے آیا. لیکن یہ جملہ نہیں کہا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے کنویں سے نکالا. کیوں؟ کیونکہ جب تک کنویں سے نکلیں گے نہیں، بادشاہ بنیں گے نہیں، تو کنویں ہی کو چھوڑ دیا. کاہے چھوڑا؟ وہ اس لیے چھوڑا کہ جن لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ سب سامنے موجود ہیں. اگر میں یہ جملہ بول دوں گا تو یہ لوگ اور سر جھکا لیں گے، کہیں کبھی نہیں رہیں گے. تو میرے بھائیو جب سمجھوتے کے لیے بیٹھیے گا تو پرانی چیز بھول جائیے گا. وہ کیسے؟ بھیا اچھا میں بھی تو بیمار تھا، آپ نے فون کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ خیریت پوچھی کیا؟ آج کل لوگوں کو یہی شکایت رہتی، آپ نے پوچھے کیا؟ بھائی سمجھوتا کے لیے آج بیٹھنا ہے، آج پرانی چیز بھول جانا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام سمجھوتے کے لیے بیٹھے تو یہ نہیں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کنویں سے نکالا، کیونکہ اگر یہ بولتے تھے تو بھائیوں کا دل اور دکھ جاتا. دکھائیے نہیں، دکھائیے نہیں، معاف کیجیے. اور جب آپ معاف کریں گے تو وقت کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. آخری بات، اگر ہمارا سینہ کینوں سے صاف ہے تو ہم جنتی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ، لیکن صاف رکھنا پڑے گا. دلیل مسند احمد حدیث نمبر 12697. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں. تو سب نے دیکھا اچھا جنتی آ رہے ہیں، تو ہاتھ میں چپل لیے ہوئے، پانی ٹپک رہا ہے، اندر آئے. اس سے یہ پتا چلا کہ مسجد کے اندر ہی جوتا چپل رکھنے کا ریک ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر میں نئی چپل پہن کے آتا ہوں، نیا جوتا پہن کے آتا ہوں اور گیٹ پر اگر چھوڑ دیتا ہوں اور نماز میں کھڑا رہتا ہوں، میرا جسم یہاں کھڑا ہے، میرا دل وہاں اٹکا ہے. کیا معلوم میری چپل بچی کی چلی گئی، میرا جوتا بچا کے چلا گیا. اس لیے ریک اندر ہونا چاہیے کہ بھائی اندر گھسا کے رکھے، اسی سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی لے گا تو فوراً پکڑ لیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں. وہی صحابیہ. تیسرے دن پھر کہا یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، لوگوں دیکھو جنتی آ رہے ہیں. اب دیکھیں 3 مرتبہ جب نام آیا، مثال کے طور پر ایک مثال سمجھانے کے لیے، اپنے اوپر مت لیجیے گا کوئی بات نہیں. مسجد کے اندر متولی صاحب سے ہی آ کے ہم پوچھے اچھا امام صاحب کہاں ہیں، ایک دن پوچھے، پھر دوسرے دن امام صاحب کہاں ہیں، پھر تیسرے دن پوچھے امام صاحب کہاں ہیں، متولی صاحب ہی سے. تو کبھی کبھی متولی صاحب کو لگتا ہے یار میں متولی ہوں، مجھ سے تو کبھی پوچھا نہیں متولی صاحب کہاں ہیں. یہ انسانی فطرت ہے.
ابھی زیادہ آپ کسی کا نام لیجیے گا اور دوسرے ذمہ دار سے پوچھیے گا تو من وہی کرتا ہے، یار مجھ سے تو میرے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے، امام صاحب لگ رہا ہے بہت زیادہ اس لیے انہی کا نام لے رہے ہیں، ہمارا نام کوئی لے ہی نہیں رہے۔ اب 3 مرتبہ جب نام آیا تو کبھی کبھی نام آنے سے بھی حسد اور جلن شروع ہو جاتی ہے، معمولی نہ سمجھیے گا، لیکن یہاں صحیح والی جلن شروع ہوئی ہے۔ صحیح والی جلن مطلب اس کو غبطہ کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں، یار یہ جنتی ہیں لیکن کیسے جنتی ہیں؟ تو ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پوچھ لیے بھائی صاحب آپ جنتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں 3 دن آپ کے یہاں مہمان نہ ہوں گا، آ جائیے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو مہمان آئے، مہمان آئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ جنتی ہیں۔ آج اپنے یہاں زیادہ چکر یہ رہتا کہ پیسہ کون زیادہ کما رہا ہے ان کے بارے میں بتانے کا، تو ان سے ملنے کا، بھائی صاحب کیسے کما رہے ہیں، یار ہمیں بھی کچھ ٹپس دو نا بھائی۔ لیکن جنت کیسے بنا رہے اس کی ٹپس کوئی نہیں مانگ رہا ہے۔ دولت کتنی کما رہے ہیں، اچھا کیسے ہو رہا ہے ذرا ہمیں بتانے کا، کون سا ورثہ ہوا تو ایسا، میں یہ کھول لوں تو ایسا، دس دیٹ۔ ان کو جنت کی فکر ہے۔ صحابہ کرام دیتے دیتے مالدار ہو گئے اور ہم اور آپ سینت کر رکھتے رکھتے کنگال ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنے ٹینشن میں ہیں ہم اور آپ۔ تو 3 دن مہمان، اب یہ رات میں اٹھ کے تاک رہے ہیں یار یہ جنتی ہیں، اس کا مطلب کچھ نیا کام کرتے ہوں گے رات میں۔ پہلے رات دیکھا ہے ہی نہیں، پھر دوسری رات کچھ نیا کام کر ہی نہیں رہے، سوئے ہوئے آرام سے، تیسری رات کچھ نیا کام کر ہی نہیں رہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے میرے دل میں یہ آ گیا کہ یار میں ان سے اچھا ہوں۔ یہ انسانی فطرت ہے، آپ کو بھی لگے گا ارے یار وہ کیا بات کرے گا، میں تو اس سے اچھا ہوں۔ کوئی بول دیتا ہے، کوئی اندر چھپا لیتا ہے، تو ان کو ایسے دل میں آ گیا کہ میں ان سے اچھا ہوں۔ کیوں؟ نیا کام کچھ کر ہی نہیں رہے لیکن یہ جنتی ہیں۔ اب جب یہ جانے لگے تو پوچھا بھائی صاحب سن لیجیے، کیا سنا ہے سنائی؟ آپ نے دیکھ لیا نا؟ ہاں دیکھ لیا بھائی، جا رہے ہیں؟ بڑا جا رہے ہیں بھائی۔ 2 چیز ہے میرے اندر، شاید اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا ہے۔ نمبر 1، کسی بھی مسلمان کو اللہ کوئی بھی نعمت دیتے ہیں میں اس سے جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا کہ اللہ اس کا ختم کر دینا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں کسی بھی مسلمان کے لیے کسی کے لیے اپنے سینے میں کینہ نہیں رکھتا۔ کینہ مطلب 2 سال پہلے آپ کچھ بولے تھے، بتاتا ہوں، موقع ملتے ہی بتا دوں گا، اچھا پھر کچھ، اچھا ٹھیک ہے کینہ، ہاں دیکھیں کیسے اس کا نقصان ہو۔ میں اپنے سینے میں کینہ نہیں رکھتا۔ صحابی رسول نے کہا ہاذہ التی بلغت بک وہی التی لا نطیق، رے بھائی یہی تو خوبی ہے جو آپ کے اندر اور میرے اندر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو اپنے سینے کو کینے سے صاف رکھیے، حسد اور جلن سے دور رہیے، انشاءاللہ جنت پکی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میری اردو ذرا خراب تھی، اس کو معاف کر دیجیے گا، لیکن پیغام عدم سٹیک ہے، برابر ہے، اس لیے اس کو لے لیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سینے میں کچھ بھی کینہ ہے تو اس کو نکال دے۔ اے اللہ جو بھائی لوگ ادھر ادھر ہیں سب کو تو ملا دے، جو دشمنی پیدا ہو گئی اللہ تو ختم کر دے، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگ سب سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔